بھٹو صاحب ایوب خان کو ڈیڈی نہیں کہتے تھے, وہ ایک ڈکٹیٹر تھا. بھٹو صاحب جمہوریت لے کے آئے نا اس ملک میں, پاکستان کے عوام کو انہوں نے ایک آئین دیا, ہم سب ان کی عزت کرتے ہیں, سب ان کو سلام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے معافی مانگی بھٹو صاحب نے. میں بتاتا ہوں نا, دوران حکومت ایوب خان کی مراد کو لات مارنے کے بعد تحریک کا آغاز کیا. بالکل, دیکھیں ان کو بھی سمجھ آ گئی نا, ان کو بھی سمجھ آ گئی, انہوں نے معافی مانگی ہو یا نہ مانگی ہو, 3.5 سال سے اس کے بعد ایک وہ قائد جمہوریت بن گئے نا, قائد عوام بن گئے. میری پیاری بہن سنیں, کیا لوگوں نے ان کو ڈسون کر دیا؟ سنیں, معافی مانگ لی نا آپ, اپنے رویوں کی آج عوام سے معافی مانگ لیں, ورنہ میں عوام کو یہاں بھرا ہوا دیکھ رہا ہوں. 47 ارب روپے ٹیکس معافی کے کیس میں کیا ثبوت ہے؟ آپ نے کہا کہ ججز نے پیسے لیے, ورنہ کیا آپ پر غلط؟ غور سے سنیں, میں نے یہ نہیں کہا, وہ پوری پریس کانفرنس آپ نے چلائی نہیں ہے. میں نے یہ کہا کہ میرے پاس, میں ایک ایسے کیس پہ کام کر رہا ہوں جس میں 47 ارب روپے لے کے میں نے سنا ہے کہ اسٹے دلایا گیا ہے, تو ٹھیک ہے. آپ نے سنا ہے نا, سنی سنائی باتیں اور کنفرم ثبوت عدالت میں جب جاتے ہیں نا, کہتے ہیں ثبوت لے کے آئے آپ. تو سنی سنائی باتوں پہ تو ان 17 ججوں کو آدھی رات کو بٹھا دیا تھا آپ نے معافی مانگی اس کی. اس کو کلیئر کر دوں میں, ہاں یہ 47 ارب کو ذرا کلیئر کر, بڑا سنگین الزام ہے. 47 ارب روپے کا ہم نے ٹیکس لینا ہے, اس پہ حکم امتناعی دیا ہائی کورٹ نے. چلو میں غلط ہو سکتا ہوں, کل حکم امتناعی مائنس کر دو اور کیس کا فیصلہ کر دو. ججز نے پیسے لیا, آپ نے یہ بھی بولا نا ججز نے پیسے لیا. میں نے یہ نہیں کہا, آپ نے یہ نہیں کہا پیسے لیا. آپ پوری پریس کانفرنس تو چلائیے یار, ذرا چلائیں جی, ذرا سارٹ چلائیں. فیصل رضا عابدی صاحب کا وہ کیا کہتے ہیں, شاید ہم غلط ہوں, وہ پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی مرضی سے چن لیے سارٹ, ادھر سے ادھر لگا دیا, ادھر سے ادھر لگا دیا. سن لیں آپ نے. پوچھنا چاہوں گا, یہ سیل فون پرووائڈر کمپنیز نے جو 46 ارب روپے دینے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے, اس پہ ہائی کورٹ سے اسٹے کس نے دلوایا؟ میں پوچھنا چاہوں گا, اور میں اس چیز کو عید سے قبل ڈسکلوز کروں گا کہ اس کو اسٹے دلانے میں باقاعدہ رقم لی گئی ہے. آپ نے کہا نا کہ رقم لی گئی ہے, جج نے لی ہے. آپ بات ججز کی کر رہے ہیں میرا خیال, وہاں ملک ریاض کی بات میں نے کہا دلایا گیا, دلاتے تو وکیل ہیں. اچھا چلیں, آپ دلاتے تو وکیل ہیں. آپ جاتی ہیں اسلام میں کہاں وکیل ہیں؟ قاضی کی عدالت میں کوئی وکیل؟ چلیں نام لے لیں. ایک منٹ, آپ حجت الوداع کے خطبے دیتے ہو, مجھے ذرا اسلام کے اندر کسی قاضی کے آگے کوئی وکیل تو کھڑا ہوا دکھاؤ. میں یہ بار بار ایک سوال آپ سے کر رہی ہوں نا, میں یہ جاننا چاہتی ہوں, لوگ جاننا چاہتے ہیں. میں بالکل بتاؤں گا 47 ارب روپے پہ اسٹے دیا کیسے, آپ بھی تو بتائیں. یہ نہیں پوچھتے آپ لوگ کہ کیوں دیا ہے, آپ یہ لوگ نہیں پوچھتے کہ اخبار کے مالکان اور ٹی وی مالکان نے جو اربوں روپے ٹیکس دینا اس پہ کیوں اسٹے دیا ہوا ہے. اس لیے کہ آپ ججز کی یہاں پہ کلمہ گوئی کر رہے ہیں, اسی لیے بٹھایا نا آپ کے مالکان نے. مجھے نام بتا دیں, آپ کے مالکان نے اس لیے بٹھایا. مالکان کا آپ ذکر کریں, نام بتا دیں کن ججز نے. دے دیں گے آپ کو, ثبوت دیں گے. ثبوت دیں گے, اگر ہم ہو سکتے ہیں. میں نے کہا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ میں غلط بھی ہوں. نہیں, میں غلط بھی ہوں, بہت ممکن. پوری اگر آپ غلط ہوئے تو پھر کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ چلیں اس پہ ججز پہ اگر آپ 47 ارب روپے چھوڑ دینا, اگر میں غلط ہوں تو پھر میں ہوں غلط. 47 ارب روپے چھوڑ دو, میں غلط ہوں, میں اس پہ جیل کاٹ جانے کے لیے تیار ہوں. کل 47 ارب روپے چھوڑ دو, کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے نا یہاں پر ابھی بجلی کو بھی حل کرنا ہے. جیل جائیں گے, سیاست چھوڑیں گے, سب کچھ کریں گے میری بہن, لیکن ایک بات ہم بھی پوچھیں گے, اسٹے دیا کیوں ہے؟ چلیں یہ آپ پوچھیں گے عدالت سے, آپ جا کے. نہیں, آپ سے پوچھیں گے. میں نے پہلے ذکر کیا آپ سے پوچھیں گے, آپ نے ہم سے پوچھا, ہم آپ سے پوچھیں گے. ہم تو جو عوام کے دلوں اور ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں, عوام کے دلوں میں یہی سوالات ہیں نا. 47 ارب روپے آپ نے سوال اٹھایا تو وہ میں نے آپ سے کلیئر کر لیا نا کہ اس میں کتنی حقیقت ہے. میری بات سنیں, اگر طاقت ہو نا, اس جج کے سامنے کھڑے ہو کے پوچھو یہ 90 کروڑ کہاں سے آیا. تیرے پاس تو گاڑی خریدنے کوئی پیسے نہیں ہے بھائی, تمہارے صاحبزادے کے. مجھے اتنا بتا دیں, آرٹیکل 209 سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے, اس کے تحت آپ کے ایک منسٹر صاحب گئے نا, سمسام بخاری, آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے خلاف, وہ ان کے خلاف گئے, بلند اختر رانا کے خلاف, ریفرنس بھیجا صدر صاحب کو کہ جی ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اب تو میں ایک جیالہ ہوں شہید بینظیر بھٹو کا, زرداری صاحب کا. میں تو آپ سے گزارش سے پارٹی تو یار آپ لوگ دیکھیں, آپ لوگ اس طرح بات نہ کریں. عوام میں آپ کی پذیرائی جو ہے نا 10% بھی نہیں رہی ہے, کبھی نکل کے دیکھ لیجئے گا. صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو. پھر عوام انہی کالم نویس اخبار والوں پہ آ جائے گی, کیونکہ وہ کچھ تو صحیح لکھ لیتے ہیں, آپ لوگ تو کچھ سچ بولتے ہیں. ہم جھوٹ بول رہے ہیں, آپ نے ساری زندگیاں جھوٹ ہی بولا ہے. آپ نے عوام کو غلط راستے دکھائے, آپ نے عوام کو اشتعال پہ اکسایا. آج میں آپ سے ایک بات پوچھوں, آپ کو قسم ہے یہ پروگرام چلانا جو میں آج کہنے جا رہا ہوں, بالکل ایز اٹ از چلے گا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ایز اٹ از چلے گا. میرے پیارے پاکستانیوں, 65 کی جنگ میں میری ماں نے مجھے بتایا, میرے نانا نے بتایا کہ جب کسی فوجی کی لاش آتی تھی, لوگ میلوں چل کے آتے تھے اور آ کے وہاں پر جو ہے نا اس کی نماز جنازہ ادا کیا کرتے تھے. 4800 پاکستانیوں کو ان دہشت گردوں نے شہید کیا. نہ انہوں نے پروگرام کیا, نہ یہ پھول لے کے گئی, نہ کوئی ان کے جنازے میں شرکت کرنے گیا. میں نے کیے پروگرامز, آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کیے پروگرام, مسلسل جنگ ایک پروگرام کیا. سوات میں ہمارے جو فوجی جوان شہید ہوئے, ہم نے ان پہ پروگرامز کیے. نہیں, ہم نے پروگرامز کیے,
مجھے وہ پروگرام دکھائیں جس میں ابھی ایف سی کے جوانوں کو کھڑا کر کے 15 جوانوں کو ان کے سروں میں گولیاں مار کے ابھی آپ نے مجھے خود کہا نا آپ کے ساتھ میں نے بیٹھ کے 51 کے 51 پروگرام آپ نے کہا نا آرگنائزیشن پہ میں نے کیے اور یہ میں نے شروع کیا ہے. میں پورے پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو سرحدوں سے 10-100 کلومیٹر آگے اگر جنگ ہو نا اور فوجی جوان شہید ہو تو باعث فخر ہوتا ہے. سرحدوں کے اندر اگر 100 کلومیٹر میں فوجی جوان شہید ہو نا تو باعث تشویش ہوتا ہے. چلیں ہم ٹاپک پہ آئیں. میں ٹاپک پہ آ رہا ہوں. میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ جو میں نے بات کی ہے نا اس میں نے ججوں کو نہیں کہا. آپ چلا لیں. عدلیہ نے یہی تو بتا رہا ہوں جہاں گورنمنٹ کے ریونیو کا مسئلہ ہوا عدلیہ نے ہر جگہ اسٹے دیا. کس کے کہنے پہ؟ کس کے کہنے پہ؟ مجھے صرف اتنا بتا دینا کس کے کہنے پہ دیا. آپ کے کہنے پہ. ہمارے کہنے پہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ ٹیکس تو آپ نے بھی دینا ہے نا. ہم تو ٹیکس دیتے ہیں. تو آپ تو نہیں دیتے. ہم ٹیکس دیتے ہیں. سب پہ اسٹے. بالکل ٹیکس دیتے ہیں. آپ کا بات نہیں کر رہا. آپ سے مراد آپ کا چینل نہیں ہے لیکن آپ کو بھی پتا ہے میں کن کی بات کر رہا ہوں. 7 ارب روپے. چلیں آپ ان کا ذکر. اچھا دوسری چیز میں آپ کو ایک اور واضح کرتا جاؤں. میرا ایک بار پھر کہنا یہ ہے کہ دیکھیں میرا مقصد لڑائی نہیں ہے. میرا مقصد اصلاح معاشرہ ہے. میں آپ سے آج قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے سیاست کو طلاق دے دی. مانو میری بات. میں اگر کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی میں کوئی ڈرامہ نورا کشتی نہیں ہے تو نہیں ہے. میری بات مان جاؤ. میرا اپنا سٹانس ہے. پارٹی نے کل ثابت کر دیا. کل وہ پی ایل ایف والے بھی چھوڑ کے بھاگ گئے تھے مجھے. پارٹی والے جو آئے تھے وہ وکیل بھی چھوڑ کے. چلیں بتا دیں زرداری صاحب ہیں کون ہے آپ کے. دیکھیں ایک بات بتا دیں مجھے آپ کون سپورٹ کر رہا ہے. ایک بات بتا دیں عوام کے سامنے یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں اور یہ بھی دکھایا ہے اور یہ فیصلہ بھی دکھایا ہے اور اس پہ کوئی پیشی بھی نہیں ہے. 3.5 سال میں 6 ارب روپے پہ جس پہ خود افتخار چودھری صاحب نے یہ فیصلہ دیا تھا. میں یہ باتیں صحیح کر رہا ہوں یا غلط؟ آپ جو بات کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے. آپ جو بھی بات کہہ رہے ہیں آپ اپنا پوائنٹ آف ویو ہے آپ لے کے جائیں. آپ ثبوت لے کے جائیں. وہ میرے سامنے ثبوت آئیں گے میں دیکھوں گی. اس کے بعد میں اس کو ڈیٹیل میں دیکھوں گی. میں اس کو ڈیٹیل میں دیکھوں گی. دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل پہلا یہ پڑھیں. ہاں ٹھیک ہے. لوگ سوال کریں گے. سوال کریں گے. نہیں آپ سے صرف اتنا پوچھنا ہے. ٹھیک ہے. اس پہ ایڈریس لکھا ہے چیف جسٹس آف ہاؤس. یہ چیف جسٹس ہاؤس اسلام آباد یہ صحیح ہے یا غلط؟ اس پہ کمپنی کھلنی چاہیے. چلیں ہم اس کی انکوائری کرا دیں. نہیں انکوائری کی ضرورت ہے. میں آپ کو یہ بینک اسٹیٹمنٹ آفیشیل دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. کیا ہو گیا آپ کو؟ ہم پوچھ لیتے ہیں نا بینک سے پوچھ لیتے ہیں. اچھا چلیں پوچھ لیجیے. لیکن اگر یہ یہی نکلا تو پھر یہ صحیح ہے یا غلط؟ کیا نادم ہے آپ اپنی اس حرکت پہ جو آپ نے اتنا کچھ بولا؟ میں تو چیف جسٹس صاحب کے خلاف بولا اتنی جو باتیں کی پریس کانفرنس کی ابھی پروگرام میں اتنا کچھ بولا نادم ہے؟ میں عوام سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نادم ہوں کہ میں نے ان جیسوں کے لیے تحریک چلائی. 12 مئی کو نکلا. بہت نادم ہوں. نتائج کے آپ ذمہ دار ہوں گے خود جو آپ بول رہے ہیں. پھانسی دو. پھانسی چاہتے ہیں لیکن پھانسی کیوں چاہتے ہیں؟ بھائی میں اب زندہ رہ کے کیا کروں گا. پہلے ہی سب گنے لے کے گھومتے پھر رہے ہیں میرے کو مارنے کے لیے. میں تو پہلے ہی مرا ہوا ہوں. کسی وقت بھی خبر آ جائے گی. جوڈیشری کے ہاتھوں ٹائم سے ڈرا رہے ہو مجھے. میری تو 6 نسلیں بندوق کی نوک پہ آ گئی. کیا ہو گیا آپ لوگ کو؟ ایک بات چھوٹی سی کر کے جاؤں. اس وقت پاکستان پہ وقت ہے ساری سیاستیں بند کرو. میری بہن جو غلط ہے اس کو غلط بولو. جو صحیح ہے وہ صحیح بولو. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہ جتنی میں نے برائیاں کی ہیں نا ان برائیوں کو نکالنے کے بعد میں خود اپنے آپ کو سزا میں پیش کروں گا اور سیاست سے ختم. چلیں آپ اپنے آپ کو کٹہرے میں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں اور پھر جوڈیشری جو آپ کے ساتھ کرتی ہے تو آنے والا وقت ہی بہتر بتا سکتا ہے. ہمارا مقصد یہ تھا کہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں اور جو ہمارے اور لوگوں کے دلوں میں ذہنوں میں سوال تھے وہ ہم نے عوام کے سامنے رکھے ہیں. بات کروں جی مجھے نہ دیکھو آپ بھی عورت ہو. آپ کے یہاں بھی بیٹیاں بچے ہوں گے. اگر 146 عورتوں کو عصمت دری کر کے ان کے نازک اعضاء کو کاٹ کے ان کو آگ لگا دو نا تو ان کی جیب میں پاکستان کے شناختی کارڈ دیں. پاکستان میں نفرتوں کو بہت بڑھا دیا گیا ہے. میرے لیے نہیں بولو ان معصوموں. چلیں آپ کہہ رہے ہیں ان معصوموں کے لیے. بہت بہت شکریہ فیصل رضا عابدی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور جو بہت سارے تلخ سوالات اور بہت تلخ باتیں انہوں نے کی. دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں فیصل رضا عابدی صاحب ان جو باتیں انہوں نے کی ان کے نتائج کے لیے وہ تیار ہیں. یعنی آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. اس کے ساتھ ہی ٹارگٹ پوائنٹ سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.